السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس سٹوری چینل۔ کہانی پھندا کی 10ویں قسط پیش کی جا رہی ہے اور اس کو لکھا ہے مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ نے۔ آپ کے اسی دعوے کی روشنی میں میری طرف سے سوال آیا تھا، کیا آپ علم الابدان کے ماہر ہیں؟ اب آیا کچھ آپ کی سمجھ شریف میں؟ سرسری لہجے میں بولا، میں میرا مطلب علم الابدان کا ماہر تو نہیں ہوں، البتہ مجھے اپنی ججمنٹ پر پورا بھروسہ ہے۔ میں نے اس کے الفاظ پکڑ لیے اور کہا، گویا یہ آپ کا ججمنٹ تھا کہ ملزم مقتول کے کمرے میں کسی سنگین جرم کا ارتکاب کر کے وہاں سے فرار ہو رہا تھا۔ جی ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے جرح کے سلسلے کو اختتامی زاویے پر ڈالتے ہوئے کہا، مسٹر خلیل، آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ آپ کا اندازہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوتا، اور میں نے آپ کے اس دعوے کو ذہن نشین بھی کر لیا تھا۔ اب آپ اپنی ججمنٹ کے قابل بھروسہ ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ اگرچہ لفظ اندازہ اور ججمنٹ پر معنی اعتبار سے کچھ زیادہ فرق نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ کے اس حیرت انگیز اور دلچسپ دعوے کو ایک چھوٹے سے تجربے سے چیک کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ اپنی صلاحیتوں کے عملی مظاہرے کے لیے تیار ہیں؟ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے اسے سمجھانے کی ضرورت بھی محسوس نہ کی اور اپنے بریف کیس میں سے رف پیڈ نکال کر اس کے ایک صفحے پر ایک جملہ تحریر کیا، پھر اس کاغذ کو پیڈ میں سے پھاڑ کر طے کیا اور جج کی میز پر ایک پیپر ویٹ کے نیچے اس طے شدہ کاغذ کو دبا دیا۔ اس کے بعد میں استغاثہ کے گواہ کی جانب متوجہ ہوا۔ مسٹر خلیل، میں نے اپنی نیت اور سوچ کو تحریر کر کے پیپر ویٹ کے نیچے دبا دیا ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے کمرے سے باہر جا رہا ہوں، پھر میں دوبارہ کمرے میں داخل ہوں گا اور اسی نیت اور سوچ کے ساتھ سیدھا آپ کی طرف بڑھتا چلا آؤں گا۔ آپ نے اپنی ججمنٹ اور اندازے کو آزمانا ہے اور بھانپ کر یہ بتانا ہے کہ میں کس ارادے سے آپ کی سمت آ رہا ہوں۔ آر یو ریڈی؟ وہ حونکوں کی مانند میری صورت دیکھنے لگا۔ میں نے اسے کچھ سوچنے اور بولنے کا موقع نہیں دیا اور عدالت کے کمرے سے باہر نکل آیا، پھر واپس آ کر اس کے کٹہرے کے قریب کھڑا ہوا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، جی مسٹر خلیل، آپ کا ججمنٹ کیا کہتا ہے؟ میرا خیال ہے آپ مجھ پر سخت جرح کرنے والے ہیں۔ وہ بے یقینی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ کے تیور انتہائی خطرناک نظر آ رہے ہیں۔ میں نے فاتحانہ انداز میں جج کی طرف دیکھا۔ جج نے پیپر ویٹ کے نیچے دبے ہوئے طے شدہ کاغذ کو کھول کر پڑھا، پھر چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے مؤدبانہ انداز میں کہا، جناب عالی، معزز عدالت سے میری یہ استدعا ہے کہ اس پرچے پر لکھی ہوئی تحریر کو حاضرین عدالت کی سماعت تک پہنچانے کا بندوبست کیا جائے۔ جج نے وہ پرچہ ضروری ہدایات کے ساتھ پیشکار کے حوالے کر دیا۔ عدالت کے کمرے میں موجود وکیل استغاثہ سمیت تمام افراد بڑے سنسنی خیز نگاہوں سے پیشکار کی طرف دیکھنے لگے۔ یوں محسوس ہوتا تھا پیشکار اس صدی کا کوئی اہم ترین اعلان کرنے والا ہو۔ پیشکار نے کنکار کر گلا صاف کیا اور بآواز بلند میری تحریر کو پڑھ کر سنایا۔ مسٹر خلیل، آپ ایک فراڈ کمپنی کے فراڈ ملازم ہیں اور اسی کمپنی کے پلیٹ فارم سے ایک فراڈ گواہی دینے آئے ہیں۔ چنانچہ آپ پر جرح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آپ ہر سوال کے جواب میں داروگوئی سے کام لیں گے، لہٰذا میں اپنی جرح موقوف کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں والے کٹہرے میں ایزی لائف ٹریڈرز میں ٹوکن جاری کرنے کی ملازمت پر مامور لڑکی فوزیہ پرسکون کھڑی تھی۔ فوزیہ کی عمر 24-25 سال کے قریب رہی ہوگی۔ وہ ایک خوش شکل اور سمارٹ لڑکی تھی۔ سانولی رنگت کے باوجود بھی اس کے چہرے کے تیکھے نقوش نے اس کی کشش میں بے پناہ اضافہ کر دیا تھا۔ وہ ایک جاذب نظر اور دل فریب شخصیت کی مالک تھی۔ اس کو ایک نظر دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اگر میرا موکل ریاست علی اس کے ہاتھوں بیوقوف بنا تھا تو اس میں اس کا زیادہ قصور نہیں تھا۔ فوزیہ اپنی شخصیت کے تاثر اور خوبصورتی کے رعب سے کسی بھی مرد کو بآسانی اپنی انگلیوں پر نچا سکتی تھی۔ فوزیہ اپنا حلفی بیان ریکارڈ کروا چکی تو وکیل استغاثہ نے سرسری جرح کے بعد اسے فارغ کر دیا۔ اس جرح میں پوچھے گئے سوالات اور ان کے جوابات کا مقصد صرف یہ ثابت کرنا تھا کہ ملزم انتہائی بدتمیز، غصہ ور اور لڑاکا قسم کا شخص تھا۔ اس نے مختلف اوقات میں ایزی لائف ٹریڈرز کے ملازمین سے بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا اور انہیں کمپنی کے اصول و قواعد کو توڑنے کے لیے پریشرائز کرتا رہا وغیرہ۔
جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد میں نے جراح کا آغاز کیا اور استغاثہ کی گواہ فوزیہ کی طرف دیکھتے ہوئے پہلا سوال کیا۔ مس فوزیہ، آپ کو ایزی لائف ٹریڈرز میں کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 6 ماہ، اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ ماشاء اللہ۔ میں نے معنی خیز نظر سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا اور خاموش رہا۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولی، آپ نے ماشاء اللہ کیوں کہا ہے؟ کیا یہ لفظ نازیبا ناگوار ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، الفاظ تو یقیناً بہت اچھے ہیں، وہ جلدی سے بولی۔ آپ کے ادا کرنے کا انداز کچھ طنزیہ سا محسوس ہوا۔ یہ آپ کے محسوسات اور سمجھ کا ہیر پھیر ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ورنہ میں نے طنز والی کوئی بات نہیں کی۔ بہرحال میں لمحہ بھر کو متوقف ہوا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، میں نے اللہ کی شان کا ذکر اس لیے کیا تھا کہ آپ نے اس کمپنی میں رہتے ہوئے بہت کم عرصے میں بہت زیادہ ترقی کر لی۔ یوں محسوس ہوتا ہے ایزی لائف ٹریڈرز والے اپنے ملازمین کو ہر ماہ 100% انکریمنٹ دیتے ہیں۔ 100% انکریمنٹ؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھ۔ میں نے کہا، مس فوزیہ، میری اطلاعات اور معلومات کے مطابق 6 ماہ پہلے جب آپ نے یہ کمپنی جوائن کی تھی تو آپ کی تنخواہ صرف 3,000 روپے تھی، لیکن آج آپ کو پورے 15,000 روپے ماہوار مل رہے ہیں۔ 6 ماہ میں ملنے والی اس روز افزاں ترقی کا اگر حساب کتاب کیا جائے تو یہ 100% ماہانہ انکریمنٹ بنے گا۔ ملازمین کو دی جانے والی ایسی مالی فراخی سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ کمپنی ماہانہ کروڑوں کا بزنس کر رہی ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس نے ایک لمحے کے لیے متذبذب نظر سے مجھے دیکھا اور بڑے اعتماد سے بولی، آپ کی معلومات ناقص اور انتہائی بوکس ہیں۔ میں جب سے اس کمپنی میں کام کر رہی ہوں مجھے ایک بھی انکریمنٹ نہیں ملا۔ آج بھی میری تنخواہ وہی ہے جس پر میں اپائنٹ ہوئی تھی، یعنی 3,000 روپے۔ پھر آپ نے ملزم کو اپنی تنخواہ بتاتے ہوئے غلط بیانی سے کام کیوں لیا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، ملزم کو آپ نے 15,000 سیلری کا بتایا تھا۔ میں نے نہیں، یہ بات انیتا نے۔ وہ بولتے بولتے اچانک خاموش ہوگی اور پریشان نظر سے کبھی مجھے اور کبھی وکیل استغاثہ کو دیکھنے لگی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، تو آپ کی سیلری والی بات مس انیتا نے ملزم کو بتائی تھی؟ ہاں، نہیں۔ وہ بری طرح گھبرا گئی۔ بی بی ایک بات کرو، ہاں یا نہیں؟ جج نے اسے تنبیہ کی۔ اس دوران میں ٹٹولتی ہوئی سوالیہ نظر سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولی، میرا مطلب ہے میں نے ملزم سے اپنی سیلری کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر بولی، انیتا بھی ایسی غلط بیانی نہیں کرتی۔ وہ ہماری کمپنی کی ایک ذمہ دار ورکر ہے۔ مجھے یقین ہے آپ کو کسی نے بالکل غلط اطلاع دی ہے یا پھر ملزم نے اپنی طرف ہی ایسا سوچ لیا ہوگا۔ بات ختم کرتے ہی وہ ایسی نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھنے لگی جیسے پوچھ رہی ہو، میں نے کچھ غلط تو نہیں کہہ دیا؟ اس کی کیفیت اور اس کو دیکھنے کے بعد وکیل استغاثہ کی بدلتی ہوئی حالت بڑی محظوظ کن تھی۔ میں نے اس صورتحال سے کافی لطف اٹھایا۔ بات دراصل یہ ہے، ایزی لائف ٹریڈرز 100% ایک فراڈ کمپنی تھی۔ فراڈ بزنس سے متعلق تمام افراد کو بڑے اعتماد اور ڈٹائی سے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر وہ بزنس دوڑتا ہے۔ کتنی دیر کے لیے، اس سے بحث نہیں ہے۔ میں عدالت میں ایزی لائف ٹریڈرز کے فراڈ ہونے یا نہ ہونے کا کیس نہیں لڑ رہا تھا۔ اگر یہی بات ہوتی تو مستند گواہوں کے طور پر فرید مرزا جیسے درجنوں کمپنی گزیدہ افراد کو عدالت میں پیش کیا جا سکتا تھا۔ مجھے تو صرف اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کر کے اس قانونی جھمیلے سے نکالنا تھا۔ بس میں جج کے سامنے اس کمپنی کے کردار کا ایک پہلو نمایاں کرنا چاہتا تھا، اور اس کوشش میں مجھے بڑی حد تک کامیابی حاصل ہو گئی تھی۔ خلیل اور پھر فوزیہ پر ہونے والی میری جرح نے معزز عدالت کے سامنے چند اہم نکات کو بڑے واضح انداز میں منکشف کر دیا تھا۔ اس کیفیت میں اور بھی حسین اور قابل توجہ نظر آ رہی تھی۔ سچ کہتے ہیں، عورت بیمار اور پریشان ہو کر زیادہ پرکشش ہو جاتی ہے۔ میں نے اس کی سراسمہ آنکھوں میں جھانکا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مس فوزیہ، کیا آپ کو پہلے بھی کبھی عدالت میں حاضر ہو کر کسی قسم کی گواہی دینے کا اتفاق ہوا ہے؟ نہیں، میں نے پہلی مرتبہ عدالت کا منہ دیکھا ہے، وہ قدرے سنبھلتے ہوئے بولی۔ جبھی تو، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ وہ متاملانہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا، مس فوزیہ، آپ نے وکیل استغاثہ کی اجراء کے جواب میں جو کچھ بتایا اس کا لب لباب یہ بنتا ہے
کہ ملزم ریاست ایک بد اخلاق، بدتمیز، غسیلا اور پھڈے باز قسم کا انسان ہے۔ آپ سے میرا اتنا سوال ہے کہ اس نے کبھی آپ سے کوئی بدتمیزی یا جھگڑا کیا؟ نہیں، اس نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد جواب دیا، اگر یہ مجھ سے ایسی کوئی نازیبا حرکت کرتا تو میں اس کا منہ توڑ کر رکھ دیتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کمپنی کے دوسرے ملازمین کے ساتھ دھونس دھاندلی آزماتا رہا؟ میں نے کہا، آپ کے ساتھ تو اس کی خوب بنتی تھی، بلکہ آپ لوگوں کے درمیان تو اکثر و بیشتر خسر پسر بھی ہوتی رہتی تھی، اور آپ ہی کی سفارش پر مسٹر خلیل نے اس کے ساتھ امتیازی برتاؤ کر کے کئی لوگوں سے پہلے اٹینڈ کر لیا تھا۔ مس فوزیہ، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑتے ہوئے کہا، میں نے کچھ غلط تو نہیں کہہ دیا؟ میں نے خسر پسر کے ذیل میں اکثر و بیشتر کے الفاظ دانستہ اسے چکر دینے کے لیے استعمال کیے تھے۔ میری بات سن کر فوزیہ حیرت بری نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے جواب کے انتظار میں سوالیہ نظر سے اسے گھورا تھا۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولی، یہ خسر پسر والی بات تو آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ ہمارے پاس نہ تو اتنا فالتو وقت ہوتا ہے اور نہ ہی کمپنی کی طرف سے ڈیوٹی ٹائم میں ہمیں ایسی سرگرمیوں کی اجازت ہے۔ البتہ وہ لمحہ بھر کو متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، جہاں تک سفارش کرنے کا تعلق ہے تو یہ قدم میں نے ملزم کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے اٹھایا تھا۔ میرا خیال ہے انسانیت کے ناطے اتنا تو سب ہی کو کرنا چاہیے۔ میں نے کہا، آپ نے خسر پسر کے حوالے سے جس بات کی تردید کی ہے وہ مجھے بلکہ معزز عدالت کے روبرو استغاثہ کے گواہ خلیل کے بیان کی ہے۔ آپ کی تردید سے ثابت ہوتا ہے استغاثہ کا گواہ خلیل ایک داروگو شخص ہے۔ اس کی درا گوئی دیگر معاملات میں بھی کھل چکی ہے۔ بہرحال میں سانس لینے کے لیے رکا، پھر کہا، مس فوزیہ، کیا آپ معزز عدالت کو بتانا پسند کریں گی کہ آپ نے ملزم کی کون سی مجبوری کو دیکھتے ہوئے انسانیت کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا تھا؟ اس نے بتایا، ملزم نے مجھ سے کہا تھا اس کی بیوی بیمار ہے، ایک لیڈی ڈاکٹر سے اس نے اپائنٹمنٹ لے رکھا ہے، اگر میں قطار میں بیٹھے بیٹھے دیر ہو گئی تو اپائنٹمنٹ ہاتھ سے نکل جائے گی۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے صریحاً جھوٹ بول رہی تھی۔ یہ تمام تر گفتگو میرا موکل بھی سن رہا تھا۔ کسی بھی کیس کی عدالتی کارروائی کے دوران میں ملزم کی حیثیت بڑی ہی قابل رحم ہوتی ہے۔ اسے اپنے خلاف ہر قسم کی جھوٹی، سچی، الٹی سیدھی اور تلخ و ترش باتیں سننا پڑتی ہیں، اور نہایت ہی خاموشی کے ساتھ۔ میں نے فوزیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، ملزم پہلی مرتبہ لنچ کے وقفے میں آپ کے پاس آیا تھا اور قطار میں لگنے کی نوبت آنے تک 2 سے زیادہ کا وقت ہو گیا تھا، کیا کوئی گائنی اس وقت بھی کلینک کھولے مریضوں کو دیکھتی رہتی ہے؟ یہ بات تو آپ اپنے موکل سے ہی پوچھیں، وہ برہمی سے بولی، یا پھر اس گائنی سے جا کر معلوم کر لیں جہاں ملزم اپنی بیوی کو دکھانے جانے والا تھا۔ فوزیہ کی کیفیت کو دیکھ کر پہلی مرتبہ مجھے احساس ہوا کہ برہم حسن بھی پریشان حسن سے کچھ کم دلکش و جاذب نظر نہیں ہوتا۔ میں نے بڑے رسان سے کہا، ٹھیک ہے مس فوزیہ، میں آپ کے مشورے کے عین مطابق یہ سوالات متعلقہ افراد سے ہی کروں گا۔ وہ چھنپ کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی۔ جج نے دیوار گیر کلاک کی سمت دیکھا، پھر وکیل استغاثہ سے کہا، وکیل صاحب، عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں صرف 10 منٹ باقی ہیں، کیا آپ اپنے کسی اور گواہ کو پیش کرنا چاہتے ہیں؟ وکیل استغاثہ نے دشمنانہ نظر سے میری طرف دیکھا اور قدرے ترش لہجے میں جج کو جواب دیا، یور آنر، ڈیفنس کونسلر اگر اسی طرح غیر ضروری اور غیر متعلق سوالات سے اپنی جراح کو دراز کر کے معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو پھر گواہی ممکن نہیں ہو سکے گی۔ میں تو گواہ مس انیتا کو 5 منٹ میں نپٹا دوں گا، البتہ۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر معاندانہ انداز میں مجھے دیکھا اور اپنی بات کو پورا کرتے ہوئے بولا، البتہ میرے فاضل دوست کو 5 صدیاں بھی ناکافی ہوں گی۔ جج نے رد عمل کے طور پر میری جانب دیکھا اور پوچھا، بیگ صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، جناب عالی، اگر وکیل استغاثہ واقعی 5 منٹ میں اپنے معزز گواہ کو فارغ کر دیں تو میں وعدہ کرتا ہوں ایک سوال سے زیادہ نہیں پوچھوں گا۔ میرے اس سٹیٹمنٹ سے وکیل استغاثہ کے ساتھ جج کو بھی حیرت ہوئی اور وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگے۔ دراصل بات یہ تھی کہ اب تک استغاثہ کے جو گواہ نمٹ گئے تھے، ان پر جرح کے دوران میں نے بہت سے ایسے نکتے اور اعتراضات اٹھائے تھے جن کی بنا پر امید کی جا رہی تھی
کہ جب مس انیتا گواہوں والے کٹہرے میں آ کر کھڑی ہوں گی تو میں اس کے بیان کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دوں گا، لیکن میں نے وہ تمام تر انکشاف انگیز جرح ایک خاص مقصد کے تحت کی تھی، اور میرا وہ مقصد پورا ہو گیا تھا۔ میں نے نہایت ہی پرتاثر انداز میں عدالت کو یہ باور کرا دیا تھا کہ ایزی لائف ٹریڈرز ایک فراڈ بزنس کو بڑی خوبصورتی سے چلا رہے تھے۔ بس انیتا سے پوچھا گیا ایک سوال، تابوت میں آخری کیل کا کردار ادا کرتا میں نے اپنے طور پر کچھ اور سوچ رکھا تھا۔ وٹنس باکس میں جہاں تھوڑی دیر پہلے فوزیہ میری جرح کو فیس کر رہی تھی، اب وہاں مس انیتا کھڑی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ویسے ایک بات ہے، اس کمپنی کے ایم ڈی صاحب نے بہت سوچ سمجھ کر اپنی کمپنی میں لڑکیوں کو بھرتی کیا تھا، اور ان کے انتخاب میں بھی اس نے کوئی بھول چوک نہیں کی تھی۔ حسن اور دلکشی میں فوزیہ اگر سیر تھی تو انیتا بلا شبہ سوا سیر کے ٹائٹل کا استحقاق رکھتی تھی۔ وکیل استغاثہ نے مجھے آزمانے اور عدالت کے سامنے مجھے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے انیتا کو 5 منٹ سے بھی پہلے فارغ کر دیا، اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا، میرے فاضل دوست، اب آپ کے سوال کی باری ہے۔ میں جج سے اجازت حاصل کرنے کے بعد وٹنس باکس کے قریب آ گیا۔ میں چند لمحات سے کھوجتی ہوئی نظر سے مس انیتا کی طرف دیکھتا رہا، پھر کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے اس سے پوچھا، مس انیتا، میری معلومات اور ایزی لائف ٹریڈرز کے سیلری رجسٹر کے مطابق کمپنی آپ کو تنخواہ کی مد میں 4,000 روپے ماہوار ادا کرتی ہے، لیکن آپ میرے موکل اور اس کیس کے ملزم مسٹر ریاست علی جیسے معصوم اور سادہ لوگوں کو شکار کرنے کے لیے اپنی تنخواہ 20,000 روپے بتاتی ہیں۔ کیا کمپنی کے ایم ڈی صاحب اوپر کے 16,000 روپے آپ کو آپ ہی کے جیسے حسین اور سنہرے جال بننے کی مد میں دیتے ہیں، یا ایک فراڈ کمپنی میں کام کرتے کرتے آپ کو جھوٹ بولنے کی اتنی پختہ پریکٹس ہو گئی ہے کہ اب یہ عادت آپ کی فطرت ثانیہ بن گئی ہے؟ پھر میں جج کی طرف مڑا اور معذرت خواہانہ لہجے میں بولا، جناب عالی، الفاظ کچھ زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن میں اپنے وعدے سے نہیں پھرا۔ طویل صحیح، مگر یہ ایک ہی سوال ہے۔ انیتا میرا سوال سن کر اور سوال کے انداز کو دیکھ کر جز بز سی ہو کر رہ گئی۔ اس وقت حاضرین عدالت کے علاوہ وکیل استغاثہ، جج اور خود میری نظریں اس پر مذکور تھیں۔ وہ ان کھوجتی ہوئی سوالیہ نظروں کی گرماہٹ اپنے وجود کے مختلف حصوں پر محسوس کر رہی تھی، اور اسی تجربے نے اسے نروس کر دیا۔ وہ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے بکھلائے ہوئے انداز میں اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ جب انسان کی سمجھ کام کرنا چھوڑ دے تو وہ اول آخر اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ ایسے ہی موقع پر بے دہانی میں انسان اپنے ہی پاؤں پر کہلاڑی مار بیٹھتا ہے۔ ان لمحات میں مس انیتا گھبراہٹ اور بے خیالی میں اپنے حسین اور گداز ہونٹوں کو خوبصورت اور ہموار دانتوں کے ناروا سلوک سے گزار کر دلکشی کو داغدار کر رہی تھی۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ عدالت کا مقررہ وقت بھی انیتا کی لب کشائی کا انتظار نہیں کر سکتا تھا، جبکہ وہ لب کشائی کی بجائے لب تباہی پر کمر بستہ نظر آتی تھی۔ جج نے اس کی معنی خیز خاموشی کو نصف اقرار جانتے ہوئے عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ دی کورٹ از ارجنٹ۔